ہمارے اعمال میں جو سب سے زیادہ اہمیت کی حامل چیز ہے وہ حسن اخلاق ہے۔ حسن اخلاق ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے ہدایت عام ہوتی ہے، ہدایت پھیلتی ہے، معاشرہ بنتا اور سنورتا ہے، معاشرے میں خوشحالی آتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما من شيء اثقل في الميزان من حسن الخلق۔ قیامت کے میدان میں میزان عمل پر جو سب سے زیادہ وزنی اور بھاری عمل ہوگا وہ حسن اخلاق ہوگا۔ یہی وجہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا حسن اخلاق ہی دین ہے۔ آپ نے فرمایا حسن اخلاق ہی دین ہے، یعنی حسن اخلاق ہمارے اسلام میں اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ جس کی وجہ سے سماج میں خوشحالی، سماج میں ایک پرسکون کا ماحول بنتا ہے، اور اللہ رب العزت اس کے ذریعہ اللہ رب العزت دوسری قوموں کو ہدایت سے مالا مال فرماتا ہے، اور جس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، جس کے اخلاق پاکیزہ ہوتے ہیں، سماج میں اس کی بھی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ اپنوں کے نزدیک، پرایوں کے نزدیک، ہر ایک کے نزدیک ایسے انسان کی اور ایسے افراد کی اہمیت بڑھ جاتی ہے جن کے اخلاق اچھے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا۔ اسے مکان بیچنے کی ضرورت پیش آئی، ایک آدمی خریدنے کے لیے آیا تو اس نے پوچھا کہ آپ یہ مکان کتنے کا دیں گے؟ وہ یہودی کہنے لگا 2000 دینار کا۔ اس نے کہا جی اس جیسا مکان تو یہاں 1000 دینار کا ملتا ہے۔ یہودی اس کے جواب میں کہنے لگا، اور کیا جواب دیتا ہے سننے کے قابل ہے۔ کہا واقعی اس علاقے میں، اس دیار میں، اس جگہ پر اس مکان کی قیمت 1000 دینار ہے، اور میں بھی اس مکان کی قیمت 1000 ہی مانتا ہوں۔ اور دوسرا 1000 دینار عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس کی وجہ سے، کہ ہمارا پڑوسی عبداللہ بن مبارک جیسا عظیم انسان ہے جس کے اخلاق پر نہ جانے کتنے افراد اسلام میں داخل ہوئے ہیں، اللہ نے اسلام کی دولت سے مالا مال کیا ہے۔ ایک وقت وہ تھا جب ہمارے اخلاق سے ہمارے پڑوس کی اہمیت بڑھ جایا کرتی تھی، ایک وقت وہ تھا جب ہمارے اخلاق کی وجہ سے، ہمارے حسن کردار کی وجہ سے ہماری زمین و جائیداد کی اہمیت بڑھ جایا کرتی تھی، اور آج کا ماحول ایسا ہے کہ ہمارے پڑوس میں رہنے والا شخص سے کم قیمت میں اپنا مکان فروخت کر کر بھاگنا چاہتا ہے۔ یہ فرق ہے اخلاق کے بننے اور بگڑنے کا، یہ فرق ہے اخلاق کے بگڑ جانے کا۔ اور ہمارا اسلام جو عروج پہ آیا ہے، ہمارا اسلام جو ترقی پہ آیا ہے، حسن اخلاق کے ذریعے آیا ہے۔ کبھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے کریمانہ اخلاق کی وجہ سے لوگ اسلام میں داخل ہوتے ہیں، کبھی صحابہ کرام کے پاکیزہ اخلاق کی وجہ سے لوگ اسلام میں داخل ہوتے ہیں، کبھی صحابہ کرام کے اخلاق کی وجہ سے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے۔ اس کے بعد سلسلہ یہ چلا آتا ہے کہ ہمارے اکابرین کے اخلاق کی وجہ سے، ہمارے بزرگان دین کے اخلاق کی وجہ سے، ہمارے اسلاف کے اخلاق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دوسری قوموں کو ہدایت سے مالا مال کر دیتا ہے۔
ایک چھوٹی سی مثال دور نبوت کی پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف فرمائے ہیں۔ ایک دیہاتی آتا ہے اور آنے کے بعد آپ کی خدمت میں کچھ دیر بیٹھنے کے بعد اسے حاجت پیش آتی ہے۔ وہ مسجد کے ایک کونے میں کھڑا ہو کر پیشاب کرنے لگتا ہے۔ صحابہ کرام حیران اور پریشان ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام کو دیکھ کر حیران ہوتی ہے۔ صحابہ کرام اس کی طرف دوڑتے اور لپکتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مہ ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ۔ صحابہ کرام ٹھہر جاتے ہیں۔ جب وہ فارغ ہوتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسے بلایا اور بلانے کے بعد فرمایا یہ اللہ کا گھر ہے۔ جس طریقے سے اللہ عظمت والا ہے، جس طریقے سے اللہ شان والا ہے، جس طریقے سے اللہ بلندی والا ہے، اسی طریقے سے اس کا گھر بھی عظمت والا ہے، اس کا گھر شان والا ہے، اس کا گھر بلندی والا ہے۔ اس کو پاک رکھا جاتا ہے، اس کی صفائی کا خیال کیا جاتا ہے۔ چنانچہ بڑی محبت کے ساتھ حضور علیہ السلام نے اسے سمجھایا، اسے محبت سے سمجھایا۔ وہ آدمی سمجھ جاتا ہے۔ جب جانے لگتا ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام سے اجازت طلب کرتا ہے۔ آپ جاتے وقت اسے ہدیے میں کچھ کپڑا دیتے ہیں، کچھ ہدیہ اسے پیش کرتے ہیں۔ وہ شخص وہاں سے نکلتا ہے اور اپنی بستی میں پہنچتا ہے۔ پہنچنے سے پہلے اعلان کرنے لگتا ہے، او لوگو سنو، میں آج روئے زمین پر ایک ایسی شخصیت سے مل کر آیا ہوں، روئے زمین پر ایک ایسے انسان سے مل کر آیا ہوں جس جیسا انسان میں نے آج تک کہیں نہیں دیکھا۔ وہ شخص اپنے قبیلے والوں کو اکٹھا کرتا ہے اور اکٹھا کرنے کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کریمانہ اخلاق کی تعریف کرتا ہے، آپ کے پاکیزہ اخلاق کی تعریف کرتا ہے، آپ کے پاکیزہ کلمات کی تعریف کرتا ہے۔ لوگ جب اتنی تعریف سنتے ہیں اور سننے کے بعد تقریباً 300 افراد اس آدمی کے ساتھ حضور علیہ السلام کی خدمت میں آتے ہیں، اور آنے کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ جو اسلام اتنا اعلیٰ ہو، جس کے اخلاق کی وجہ سے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہوں۔ آج مسلمانوں ہمارے اخلاق کو کیا ہو گیا؟ ہمارے اخلاق میں تنزلی کیوں آ گئی؟ ہمارے اخلاق میں گراوٹ کیوں آ گئی؟ ہمارے اخلاق اتنے گر کیوں گئے؟ ہمارے اخلاق میں اتنی کمزوری کیوں آ گئی کہ آج ہمارا پڑوسی ہم سے پریشان ہے، آج ہمارا بھائی ہم سے پریشان ہے، آج ہمارے عزیز و اقارب ہم سے پریشان ہے۔ اسی اخلاق کو دوبارہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے، اسی اخلاق کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ جس دن اس اخلاق کو اپنا لیں گے ہمارا اسلام بھی منور ہو جائے گا، اور ہم بھی عزت اور ہم بھی دنیا میں فتح یاب اور عزت والے انسان بن جائیں گے۔ لہذا ہم سب سے مؤدبانہ اور آپ سے عاجزانہ درخواست ہے، اپنے اخلاق پر توجہ ڈالی جائے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، یہی اخلاق ہیں جن کے پورا کرنے کی وجہ سے، جن کے پھیلانے کی وجہ سے میرے اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ کہیں فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا الا اخبرکم بمن یحرم علی النار وبمن تحرم علیہ وبمن تحرم علیہ النار علی کل قریب ہین سہل۔ آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں یہ نہ بتلاؤں کہ جہنم پر کون حرام ہے اور جہنم کس پر حرام ہے؟ خود آپ نے فرمایا سنو، ہر وہ شخص جس کے اخلاق اچھے ہوں، ہر وہ شخص جس کی طبیعت نرم ہو، ہر وہ شخص جس سے لوگ قریب ہوتے ہوں، ہر وہ شخص جس کے اخلاق کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا پسند کرتے ہوں، اللہ نے جہنم کو اس پر حرام کر دیا اور اسے جہنم پر حرام کر دیا۔